رہوں گا صدا. سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ بری کی نظم. اس سے پہلے بتا دو دوستوں اسد الدین اویسی نے لیا بڑا فیصلہ. ناندیڑ میں کانگریس کے مسلم امیدوار کے سامنے AIMIM نہیں اتارے گی اپنی امیدوار. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. میں سب سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پکارتا ہوں ان پنکتیوں میں کہ کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے. کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے. کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے ایک دوجے کے خون کی رہی پیاس تو لڑکے دونوں ہی برباد ہو جائیں گے. کہ میرے بن تو ادھورا رہے گا صدا تیرے بن میں ادھورا رہوں گا صدا. اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. کیا پیغام دیا جا رہا ہے. یہ سب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ وہ ایک اچھا دن تھا جس کا جملہ سنا آپ نے اور آپ سب کو لگا کہ نہیں وہ تو بس مل کے رہے گا. لیکن آج یہاں کھڑا ہو کر کے 2023 میں عمران کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو. کیا کہنا. وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو. وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو. یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو. جو چوتھا مصرع ہے اس پہ آپ کی تالیوں کا شور جائے دلی تک. میں پڑھتا ہوں وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو. یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو. ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو. ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو. وہ پرانے دن جب ایک نعرہ اٹھتا تھا کہ بھائیوں بہنوں ہاں وہ ابھی سب سناؤں گا. آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا. آپ کی ہر خواہش کو میں آخری خواہش مان کے پوری کروں گا. آپ بس اسی زندہ دلی کے ساتھ بیٹھ رہے. یاد ہے نا وہ نعرہ وہ بھاشن کہ بھائیوں بہنوں میں پھر نام لے لوں گا. آپ بہت سمجھدار ہیں. مجھے جب نام لینا ہوتا ہے تو میں پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے لے لیتا ہوں. دیکھیے بڑی خوبصورت سی شام ہے. رمیش سوز کا ایک شعر ہے کہ دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور ہجرت کرتے رہو کیونکہ ہجرت جیسا کوئی عمل نہیں یعنی ہجرت سب سے افضل عمل ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیمہ کے سایہ کا انتظام کرنا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام دینے والا خادم دینار ہے، اور جو ان اونٹنی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ وہ سواری وغیرہ کے کام آ سکے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ کسی مجالس کا سامان تیار کیا اور نہ ہی کسی مجالس کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خیر گیری کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ حدیث کے راوی یزید بن عبد ربہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو لحیان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس موقع پر نہ جانے والوں سے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے اہل و عیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دیکھ بھال رکھے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے اجر کا آدھا اجر ملتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کی اچھی طرح دیکھ بھال رکھے اور ان پر خرچ کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن غائز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر روانہ کرتے تو ان کو فرماتے کہ لوگوں سے الفت پیدا کرو، یعنی ان کو اپنے سے مانوس کرو، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اور جب تک ان کی دعوت نہ دے دو ان پر حملہ نہ کرو، کیونکہ روئے زمین پر جتنے کچے اور پکے مکان ہیں، یعنی جتنے شہر اور دیہات ہیں، ان کے رہنے والوں کو اگر تم مسلمان بنا کر میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان کے مردوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو میرے پاس باندیا بنا کر لے آؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، کل تم سے دین کی باتیں سنی جائے گی، پھر ان لوگوں سے دین کی باتیں سنی جائے گی جن لوگوں نے تم سے دین کی باتیں سنی تھی، لہٰذا تم خوب دھیان سے سنو اور اس کو اپنے بعد لوگوں تک پہنچاؤ، پھر وہ لوگ اپنے بعد والے لوگوں تک پہنچائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے والے ثواب سے 7 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے دوزخ اور اس شخص کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق کو آڑھ کر دیتے ہیں جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم میں اور کوئی گھوڑے پر سوار نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم سب سوئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔